نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جلسہ کے اختتام پر مجھے آسانی سے جانے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ مجھے صبح میں صبح ایک اہم میٹنگ ہے، اس میں جانا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جوش اور جذبے کو میں اس کی ضرور قدر کرتا ہوں، مگر اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ موٹر سائیکلوں کے قافلے کے ساتھ جانا یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ اورنگ آباد میں آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے جب جلسہ عام ہوا تھا، اس جلسہ عام کے اختتام پر جب میں واپس ایئرپورٹ کو جا رہا تھا تو ایسے ہی نوجوان اپنی موٹر سائیکل کو بھگا رہے تھے اور سیل فون سے تصویر لینے کا ایک جنون جو شروع ہو چکا ہے، اور ہوا یہ کہ ایک موٹر سائیکل پھسلی اور اس نوجوان کے اوپر سے 3-4 موٹر سائیکل چلے گئے۔ میں اپنی گاڑی روکا اور پھر امتیاز جلیل صاحب جو وہاں کے ایم ایل اے تھے، وہ فوراً اپنی گاڑی میں اس نوجوان کو اٹھا کر دواخانے کو لے کر گئے اور ڈاکٹر نے اس کو انٹینسو کیئر یونٹ میں اس کو منتقل کیا، وینٹیلیٹر لگایا، اور 2 دن تک وہ نوجوان آئی سی یو میں رہا۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا نصیب ہوئی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، اور اس طریقے کے طاقت کے مظاہرے کرنا یہ ہم ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر جمع ہونا خود یہ ہمارے طاقت کا مظاہرہ ہے، بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ یہ طاقت کا نہیں، بلکہ ہم تمام یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں اور ان کے غلاموں کے غلام ہیں، اور یہی مظاہرے ہم کو دنیا کے سامنے کرنا ہے، کیونکہ جو مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر جو واقعہ ہوا، ابھی آپ نے حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کو بصیرت افروز خطاب سنا، مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب اور مولانا ثناء اللہ خان صاحب نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ کوئی بھی مسلمان مدینہ شریف کی اس پاک سرزمین پر جو حرکت کی گئی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرنے والے اور کروانے والے ان کا نام ضرور مسلمان ہے، مگر نہ وہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ وہ شریعت کو جانتے ہیں۔ اگر وہ اسلام، شریعت، قرآن اور سنت کو جانتے تو وہ یہ بھی جانتے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ مدینہ شریف کی فضاؤں میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کے بہترین عطروں میں نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ نے لکھا کہ اس لیے کہ جس فضاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سانس چھوڑی وہ فضاؤں میں خوشبو کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے مدینہ طیبہ کو طابہ کہنے کے لیے کہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نے مدینہ کو یثرب کہا اس کو قید میں ڈالنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جس نے مدینہ نہیں کہا بلکہ یثرب کہا اس سے کہا جائے گا کہ تم 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس نے مدینہ نہیں کہا اور یثرب کہا اس کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ
کہ اگر کوئی مدینہ کو مدینہ نہیں بلکہ پرانا نام کہہ رہا ہے تو اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو قید کیا جائے، 10 مرتبہ مدینہ کہا جائے، یا پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کہنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی مبارک جگہ پر یہ آئیسس اور داعش کے لوگ اپنے سوسائڈ بامبر کو بھی جاتے ہیں، اور مسجد نبوی بلکہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس کے 250 میٹر کے فاصلے پر یہ سوسائڈ بامبر اپنا بم استعمال کرتا ہے۔ میں نے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس خبیث کی کوشش یہ تھی کہ وہ مسجد نبوی کے اندر جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں آئیسس کے لوگ۔ آپ اور ہم سرزمین دکن میں یا محبوب نگر میں یا حیدرآباد میں ہندوستان کے کسی کونے میں اگر ہم بیٹھ کر اگر مدینہ شریف مسجد نبوی کو دیکھ لیتے ہیں، اس ہری گنبد کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک اطمینان، ایک تسکین پیدا ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کو اگر ہم ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں ایک سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی، اللہ نے ان کے دلوں سے یہ سکون اور یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے آئیسس اور داعش کے لوگ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے برکت کے لیے دعا کی، یہاں تک دعا کی کہ جب مدینہ شریف میں جس چیز کو تولا جاتا ہے، یعنی ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کی۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ابھی آپ نے سنا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے، جس کا آیات قرآن کے آیات کا ترجمہ علماء کرام نے اس طرح کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے۔ قرآن کا اعلان اور 250 میٹر کے فاصلے پر سوسائڈ بامبر بم بلاسٹ کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آواز کو بلند مت کرو میرے نبی کی آواز کے آگے، اور یہ آئیسس کے لوگ 250 میٹر کے فاصلے پر سوسائڈ بام کرتے ہیں۔ علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا کہ جب یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت ثابت بن قیس تھا، وہ کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ معلوم کرو یہ کہاں ہیں، اور جب صحابہ کرام ان کے پاس گئے تو وہ رو رہے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہاری کیفیت کیسے ہو گئی کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ جب سے میں نے آیات سنی کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ختم کر لیے جائیں گے، ہم کر لیے جائیں گے، مجھے خوف ہوا کہ میرے اعمال ختم ہو گئے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اونچا سننے کا عادی ہوں، میں اونچا سنتا ہوں، اس لیے مجھے یہ شک ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں تو بات نہیں کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ ثابت یہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک وقت آیا تھا جو جوش اور جذبے میں آیا تھا کہ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کریں گے۔ جب بارگاہ نبوت کو پہنچے تو فرط مسرت میں اپنے اونٹ سے اترنے سے پہلے پکار کر کہنا شروع کر دیے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ قرآن کی آیات کو نازل کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ختم کر لیے جائیں گے۔ اور یہ آئیسس کے لوگ 250 میٹر کے فاصلے کے اوپر سوسائڈ بامبر کو بھیجا کر یہ حرکت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیسس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو سازش کا حصہ نہیں ہے یہ ہماری صفوں میں ہے. یہ لوگ اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ عالم اسلام میں ان لوگوں کی موجودگی ہے اور ان کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا، مگر اس سوچ کا خاتمہ کرنے کی ضرورت. یہ جو سوچ ہے، جو تباہی اور بربادی ایک شیطانی سوچ ہے، اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آئیسس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر پڑھتے پڑھتے مجھے ایک بات دیکھنے میں آئی. علماؤں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ داعش کا ایک بہت بڑا شیطانی ان کا کوئی لیڈر ہے جس کا نام احمد ضروق ہے، کمال ضروق ہے. یہ کمال ضروق سیریا کے ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتے وقت اس نے یہ کفر یا کلمات اپنی ناپاک زبان سے دہرائے. کیا کہا اس کمال ضروق نے؟ اس نے، اس شیطان نے، اس کتے نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا کہ اگر محمد ہوتے تو، اگر آج محمد ہوتے تو ہمارے ساتھ آئیسس میں شامل ہو جاتے. نہ ہوتے. جا کر آئیسس کو دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کمال ضروق کا یوٹیوب پہ دیکھو خطبہ. یہ کمال ضروق یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بیان پر فکر نہیں ہے اور میں حق پر ہوں. مانے یہ اسلام سے نکل گیا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. ایک ایسا ناپاک کتا یہ کہہ رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی آتے تو میرے امتی ہوتے. اور یہ کمال ضروق کتا یہ الفاظ اپنی زبان سے دوہرا رہا ہے. نوجوانوں سمجھو ان لوگوں کو، یہ شیاطین ہے، یہ شیاطین ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کمال ضروق کے الفاظ تمہارے کان اور تمہارے دل کو کھولنے کے لیے کافی کہ اس نے اتنی بڑی مجال کی، اس میں اتنی بڑی کہ بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور یاد رکھو آئیسس کے لوگ، جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، کیا حشر کے میدان میں کسی کو اپنی اعمال کے اوپر شفاعت نصیب ہوگی یا آقا کی شفاعت کس بنیاد پر نصیب ہوگی؟ حوض کوثر پر کس کو جام کوثر پلایا جائے گا؟ ایسے لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بک رہے ہیں. میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو آئیسس کے بارے میں سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ کمال ضروق کے الفاظ تمہارے سامنے ہیں. یہ آئیسس وہ لوگ ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتے، دنیا کے سامنے لا کر لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں. عورتیں ملتی ہیں تو ان کو بیچتے ہیں. 12 سال کی لڑکی کا ہراس کرتے ہیں واٹس ایپ پر میسیجز بھیجا کر کہ دیکھو یہ 12 سال کی لڑکی ہے، اس کی قیمت $1800 ہے، بولی لگاؤ. کیا یہ اسلام ہے؟ علماء کرام موجود ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ کہ حرکت اسلام، اس حرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ آئیسس کر رہا ہے. بڑے بڑے جید علماء کرام کو مار دیا گیا، بچوں کو مارتے ہیں لوگ. 2 سال میں 25,000 سے زائد لوگوں کا قتل انہوں نے کیا. یہ وہ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پر ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام دنیا حشر کے میدان میں جو قاتلوں کی لسٹ ہوگی، جو قاتلوں کی صف ہوگی، اس میں آئیسس ہوں گے وہاں پر. یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا میں طوفان اور تباہی اور بربادی مچانا چاہتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا لیڈر سعودی عرب کی جیل میں، جس نے بیان دیا تھا کہ اگر جس دن نیوکلیئر ڈیوائس ہم کو مل جائے گا ہم اس کو استعمال کریں گے. یہاں ریکارڈ اس نے کہا. یاد رکھو آئیسس ایک پلیگ ہے، بیماری ہے، اور اس بیماری کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے.
ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا. یقیناً ہندوستان سے الحمدللہ اتنے لوگ نہیں گئے جتنے لوگ امریکہ سے گئے. امریکہ سے 2,500-3,000 لوگ گئے. فرانس سے 1,500 کے اوپر گئے. ہندوستان کے پڑوس میں جو مالدیز ہے وہاں سے 200-400 لوگ چلے گئے. مگر ہم کو روکنا ہے اپنے نوجوانوں کو, سمجھانا ان نوجوانوں کو جو منچلے قسم کے ہیں, جو جذبات میں جلدی آ جاتی ہیں. اگر تمہارے دل میں جذبات ہیں تو کیوں نہیں تم ہندوستان میں, یہ جو تمہارا ملک ہے اور شریعت اور تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ہم یہ تمام کاروبار نہیں کر سکتے, کیوں نہیں آپ ہندوستان کو مضبوط کرتے؟ جن نوجوانوں کے دل میں جوش ہے, جذبہ ہے, میں ان کی قدر کرتا ہوں, مگر اس جوش اور جذبے کو صحیح راہ پر ڈالو. محبوب نگر میں اگر نوجوان پڑھے لکھے ہیں تو جاؤ بستیوں میں جاؤ, ہمارے بستیوں میں جہاں پر مسلمان پڑھنا چاہتے ہیں پڑھاؤ ان کو. تم اگر شریعت کی پابندی کرنا چاہتے تو ایک ایسا نظام محبوب نگر میں پیدا کرو کہ کوئی بھی شادی ہوگی محبوب نگر میں انشاءاللہ تو بغیر جہیز کی شادی ہوگی. کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ کیا محبوب نگر میں ہم اعلان نہیں کر سکتے کہ جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں اس میں ہر بچہ اور بچی اسکول کو جائے گا, کوئی اسکول سے باہر نہیں رہے گا؟ یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ سیریا کی فکر کرنا چھوڑو, عراق کی فکر کرنا چھوڑو, اپنے گھر کی فکر کرو. اپنے گھر میں چراغ جلاؤ پہلے, اور مت دو موقع ان ظالموں کو جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر نوجوانوں کو صرف آئیسس کے ویب سائٹ دیکھنے پر جیلوں میں ڈال کر ان کو پریشان کر رہے ہیں. مت دو ان لوگوں کو موقع. اگر دین سیکھنا ہے, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو اگر سیکھنا ہے تو مفتی خلیل احمد صاحب کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھو. دین سیکھنا ہے تو مولانا رشادی کے ختموں پر بیٹھ کر دین کو سیکھو. یاد رکھو, اسلام تم حضرت گوگل سے نہیں سیکھ سکتے, تم اسلام حضرت انٹرنیٹ کے اوپر پاس بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتے تم دین. اور یہ تمام کے تمام آئیسس میں ایک بھی مفتی نہیں ہے, داعش میں ایک بھی مفتی نہیں ہے, اور خود یہ ابو بکر بغدادی کا ایک استاد ہے جس نے کہا کہ یہ ناخلق تھا, اس کو ایک فقہ کا چیپٹر نہیں معلوم. بغدادی کا استاد کہہ رہا ہے کہ اتنا ناخلق تھا بغدادی کہ اس کے پاس ایک چیپٹر نہیں معلوم, فقہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت دے رہے ہیں. ارے بیعت کے معنی سمجھو. بیعت کس کو دیتے؟ بخاری کی حدیث پڑھو جا کر کے بیعت کس کو دیتے ہیں. قاتلوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے, بچیوں کو بیچنے والوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے, شریعت کی پامال کو کرنے والوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں دے سکتے. پڑھو جا کر بخاری کی حدیث ہے کہ بیعت کے معنی کیا ہے اور کس کو بیعت کیا جا سکتا ہے. یہ الفاظ کمال ضرور کے یاد رکھو جس نے سیریا کی ایک مسجد میں جمعے کے خطبے میں اس شیطان نے, اس کتے نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اور میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ آئیسس جہنم کے کتے ہیں. اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں آئیسس کے خلاف تو فوراً مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے. کیا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اسدالدین اویسی نے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو وکیل فراہم کیا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں ہندوستان کا غدار ہوں. ان کے اوپر 124 کا سیکشن لگا دو CRPC کا. میں ان احمقوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ BJP سنگ پریوار کے ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا تم کو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن معلوم؟ کیا تم کو دستور معلوم, آئین معلوم؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کو صرف گولوارکر کی کتابوں کو پڑھنا تم جان کر تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی. تم نے وی اور نیشنل ڈیفائن پڑھا, تم نے بنچ آف تھاٹس کو پڑھا, تم نے انٹیگرل ہیومنزم کو پڑھا, مگر تم نے کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھا. اگر کبھی کانسٹیٹیوشن سمجھنا ہے تو آ جاؤ, تم کو سکھاؤں گا میں. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن جس میں فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی رائٹس ہے,
وہ بنیادی رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جس کسی پر الزام لگتا ہے اس کو وکیل ملنا چاہیے. اور آپ کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی نے وکیل دیا تو اس لیے یہ ہندوستان کا غدار ہو گیا. ارے احمد خور کیا تم نے ستمبر 2015 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ پڑھا جس میں سپریم کورٹ نے تمام ریاستی حکومتوں سے، مرکزی حکومت سے کہا کہ ہندوستان کی 1300 جیلوں میں جتنے انڈر ٹرائلز ہیں، جو سیکشن ان پر لگایا گیا ہے اور جس کی سزا کے آدھا حصہ مکمل کر چکے، ان کو چھوڑ دو. کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ کا بھی تم الزام لگاؤ گے اب؟ اور ہندوستان کی جیلوں میں 1300 جیلوں میں 60,000 مسلمان انڈر ٹرائل پرزنر ہیں. 1300 جیلوں میں 60,000 مسلمان انڈر ٹرائل ہیں. یہ میرے نہیں ہے، پارلیمنٹ میں فگر دیا گیا تھا. نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا فگر ہے. اور وہ فگر کیا کہتا ہے کہ مغربی بنگال میں 27% مسلمانوں کی آبادی اور قریب 50% مسلمان انڈر ٹرائل. مہاراشٹرا میں 12% مسلمانوں کی آبادی، 26% انڈر ٹرائل جیل میں ہے. گجرات میں مسلمانوں کی آبادی 10% مسٹر مودی، اور گجرات میں 23% مسلمان جیلوں میں ہیں. اتر پردیش میں ملائم سنگھ 19% مسلمانوں کی آبادی اور 29% مسلمان انڈر ٹرائل جیل میں ہیں. اب بتاؤ کون محب وطن ہے؟ مجھ پر تو الزام لگانے والے لگاؤ، مجھے اس کی کوئی میری نظروں میں اس کی کوئی فکر نہیں. آپ لگاؤ، جتنا لگاتے لگاؤ مجھ پر. مگر الزام لگانے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر بھی تو دیکھ لو کہ جہاں پر تم حکومت کر رہے ہو وہاں پر یہ اتنی بڑی تعداد میں تمہاری ریاست کے جیلوں میں مسلمان ٹرائل کیوں ہیں؟ سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا کہ اگر جو غریب ہیں، جن کے پاس بیل کے لیے پیسہ نہیں ہے، تم انتظام کرو، چھوڑو ان کو جیلوں سے. یہ بھی جھوٹ تھا. اگر میں اینٹی نیشنل ہوں تو جو نیشنلسٹ ہیں بی جے پی کے لوگ، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، 5 سال مالیگاؤں میں مسلمان بچے جیل میں رہے، ان کی زندگیوں کو واپس کون لا کر دے گا؟ میں اینٹی نیشنل ہوں تو احمد آباد گجرات میں جو وہاں کی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 11 سال مسلمانوں کو جیل میں رہنا پڑا، ان کے کون لا کے دے گا 11 سال؟ میں اینٹی نیشنل ہونا تو بتاؤ پھر مکہ مسجد کے بلاس کے بعد 80 مسلمان بچوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ بے قصور ہے، تو پھر ان کا کیا انتظام تم کر سکتے ہو ان کے بارے میں؟ پونا بیکری میں بلاسٹ ہوا، حمایت بیگ پر الزام ثابت نہیں ہوا، جیل میں سڑ رہا ہے، کون لا کر دے گا اس کی زندگی واپس؟ میں اینٹی نیشنل ہونا تو آپ تو نیشنلسٹ ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے وکیل ان کو فراہم کیا، برابر کیا، پھر کروں گا. کیونکہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، میرا اگر کسی کو وکیل دینے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا، نہ کوئی اس الزام سے بری ہو جاتا. یہ تو کورٹ کا کام ہے نا. ہاں، سنگھ پریوار کے کورٹ میں اگر کوئی الزام پر ملزم بن جاتا ہے تو پھر میں پوچھ رہا ہوں، سادھوی پرگیا ٹھاکر کا دودھ کی دھلی ہوئی ہے؟ اگر تمہاری سوچ اور فکر میں الزام پر کوئی قید ہو جاتا ہے، ملزم بن جاتا ہے، تو کرنل پروہت کیا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ کیا سیمانند دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ سیمانند تمہارا دلہا بھائی ہے، میرا دلہا بھائی ہے؟ بتاؤ سیمانند کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کرنل پروہت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بتاؤ مجھے. مگر اس پر کچھ نہیں کہیں گے. کیسے آپ نے وکیل دیا؟ وکیل دینا
اگر میں نہیں بھی دیتا تو کوٹ دے دیتا، مگر آپ کیوں دیے؟ ارے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ انصاف ہو، اگر یہ ملوث ہے تو سزا ملے ان کو، اور اگر نہیں ملوث ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ٹی وی چینل پر پورا ایک دن، ایک صبح ایک شام پورا وہی چلایا گیا۔ کیسودین اویسی نے ویسا کیا، پھر دارالسلام کے سرزمین پر تمام علماء کرام نے ایک ہو کر آئیسس کے خلاف کہا، تو کسی نے کہا یار یہ کیا ہے، آپ ایک طرف وکیل دے رہے دوسری طرف ان کو کتوں جہنم کے کتے بھی کہہ رہے۔ میں نے کہا وہ جہنم کے کتے ہیں، قانون اپنی جگہ پر ہے، قانون کو آپ اور ہم توڑ نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ملک عجیب و غریب حالات سے ملک گزر رہا ہے کہ الزام لگا دو تو سمجھو کہ مجرم ہو گیا، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ پر مقدمہ عائد کر کے وہ بہت بڑا کام کیے، تم نہیں جانتے مجھے۔ میں تم سے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی سوچ اور فکر کے لیے، میں اپنے اصول کے لیے، میں مظلوم قوم کے لیے، میں اپنی جماعت کے لیے، میں زیادہ نوجوانوں کے لیے ایک مقدمہ نہیں بلکہ میں اپنے جان کو بازی پر اپنے سولی پر لٹکانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سولی پر لٹکانا چاہتے مجھے، آپ چلائیے مجھے، آپ میری جان لینا چاہ رہے جان لیجئے، مگر یاد رکھو اسدالدین اویسی یا کوئی بھی مسلمان تمہارے کیسز سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ہم نہ کبھی گناہ کیے، نہ جرم کیے، نہ انشاءاللہ کریں گے، اور جو جرم کرے گا اس کو کورٹ سزا دے گا۔ تمہارے ٹی وی چینلوں کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم ہندوستان کے چیف جسٹس نہیں ہو، تم کو قانون نہیں معلوم، تم پی ٹی کا شیربا ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم۔ تم ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر 9 بجتے کی شروع ہو جاتے، یہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم کو قانون نہیں معلوم، قانون سیکھو۔ ہاں تم مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو، تم انصاف کو پسند نہیں کرتے، اور ہم انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں آئیسس پر پابندی جو دنیا نے عائد کی وہ صحیح ہے، ختم ہونا چاہیے۔ ہم ابو بکر بغدادی کے خلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری نظر میں ابو بکر بغدادی نے اور اسامہ بن لادن میں کوئی فرق نہیں، دونوں ٹیررسٹ تھے، دونوں کا تعلق دہشت گردی سے ہے۔ ابو بکر بغدادی اور آئیسس کا ویڈیو آیا، آئیسس کے ویڈیو میں ہندوستان کے 3-4 لوگوں کو دکھایا گیا جو بی جے پی کے ڈر سے بھاگ گئے ملک چھوڑ کے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں وہاں پہ بول رہے، وہ لونڈے وہاں پر بیٹھ کر سیریا میں بیٹھ کر بول رہے، اسدالدین اویسی کی فوٹو دکھا کے بول رہے انہوں طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دے رہے، انہوں ہندوؤں کا ساتھ دے رہے۔ میں ان بچوں سے کہنا چاہ رہا ہوں بابو ہم تمہارے باپ سے مقابلہ کر رہے، تم وہاں پر کیوں کر رہے ہو؟ بلکہ میں تو تم کو بولوں گا واپس آ جاؤ، ہندوستان کو توبہ کرو، جاؤ۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ اسدالدین اویسی کو، مولانا ارشد مدنی کو، مولانا محمود مدنی کو اور ہمارے بھائی بدرالدین اجمل کو، آسام کے ایم پی کو دکھایا گیا۔ کہ ٹی وی والے کیوں نہیں دکھائے؟ کیوں نہیں دکھائے ٹی وی والے یہ ویڈیو کیوں نہیں دکھائے؟ اگر کوئی بی جے پی والے کی فوٹوز میں آ جاتی تو 2 دن چلاتے، دیکھو آئیسس کے ساتھ ہوا، مگر جب آئیسس کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خطرہ ہے ہمارے لیے تو کوئی ٹیلی ویژن چینل اس کو دکھاتا نہیں۔ اچھا ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ آئیسس کے ویڈیو پر پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ بند کرو ان کو۔ مگر کیا کیے؟ جیسا یہ ویڈیو آیا 48 گھنٹے میں ویڈیو ختم کر دیا، نکال دیا اس کو۔ یہ کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آئیسس کے لیے بھی ہم خطرہ ہیں،
اور سنگ پریوار کے لیے بھی ہم خطرہ ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اخلاق کو مارا گیا۔ کیوں مارا گیا اخلاق کو دادری میں؟ کہ سنگ پریوار کے ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اخلاق نے گائے کو کاٹا اور اخلاق کے گھر میں کود کر اخلاق کو مارا پیٹا گیا اور اخلاق کو شہید کر دیا گیا۔ اپنی ضعیف 75 سالہ ماں کی آنکھوں کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی بیٹی کے سامنے، اس کے بیٹے کو مار کر اس کو سر کو زخمی کیا گیا۔ اور اخلاق کا بیٹا ہندوستان کی ایئر فورس میں کام کرتا ہے، ہماری فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج اخلاق کے خاندان پر مقدمہ بک ہو جاتا ہے۔ کیا مقدمہ بک ہوتا ہے؟ کہ شاید اخلاق کے گھر میں گائے کا یا کوئی بیف کا گوشت تھا۔ اخلاق کی موت کے تعلق سے نہیں بولیں گے۔ کورٹ میں خیر قانون تو اپنا کام کرتا ہے، مگر فوراً بی جے پی کے لوگ بولے دیکھیں اب کیا بولتے آپ؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر اخلاق کے گھر میں کچھ بھی ہوگا، تم کون ہوتے کسی ہندوستانی کی جان لینے والے؟ تم کو ہوتے کون ہو کسی کو مارنے والے؟ تم گھر میں گھس کر کسی کو مارو گے؟ یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے نا میرے باپ کا ہے، ملک ہندوستانیوں کا، یاد رکھو۔ اس ملک میں آر ایس ایس کا قانون نہیں چلے گا، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن چلے گا، اس ملک میں آر ایس ایس کی شاخاؤں میں لٹ پھرانے والے نہیں چلے گا، بلکہ قانون چلے گا یہاں پر۔ اور تم مجھ پر الزام لگاتے تو کبھی جا کر ہندوستان کی سی آر پی سی سیکشن 436 کو تو پڑھ لو، کبھی 436 سیکشن کو تو پڑھو جا کر، اگر پڑھنا آتا تو پڑھیں گے نا بیچارے۔ 1925 میں آر ایس ایس بنی تھی، 35, 44, 55, 65, 75, 85, 95, 70, 80, 90 سال کے بعد لوگ بولے نہیں اب چڈی نہیں پینٹ پہنی، بچے بڑے ہو گئے، ہمارے کو قانون سکھا رہے، ہم کو بول رہے کہ اینٹی نیشنل ہے انہوں۔ آپ بتائیے عزیز دوستوں کہ کیا افسوسناک بات ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ختم کرو، یہ ہم تو ملک کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی کیا کہا حضرت علامہ مولانا مفتی خالد احمد صاحب نے کہ ملک کو مضبوط کرو۔ کیا کہا علماء دین نے؟ ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، بلکہ کہا کہ ہندوستان کو مضبوط کرو، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ آر ایس ایس کچھ بھی کہتی ہوگی، مگر یاد رکھو 750 سال ہم نے جہاں بائیں حکومت کی ہندوستان میں، ہم اسی سرزمین میں پیدا ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سرزمین میں جائیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہمارے چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی آر ایس ایس والا مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کو اس ملک سے محبت نہیں، مجھے کسی پارلیمنٹ میں ایک شخص نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے، آپ کو محبت نہیں؟ میں نے کہا آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے قبرستان کو جائیں گے۔ تو بولے کہ کیوں قبرستان کیوں نہیں جانا چاہ رہے میرے کو آپ؟ میں نے کہا اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے کہ مجھے محبت نہیں، میں قبرستان اس لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھو ہم مرنے کے بعد بھی سینہ تان کر اسی زمین میں سو رہے ہیں۔ کہاں مٹائیں گے ہم کو آپ؟ کیا کیا کریں گے آپ ہمارے تعلق سے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ، یاد رکھو۔ اللہ ہمارا نگہبان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیخ الجامع نظامیہ نے بھی کیا کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو، ایک ہو جاؤ، یاد رکھو ایک ہو جاؤ۔ یقیناً ہم مسلک ہمارا الگ ہو سکتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم ہیں۔ مسلک الگ ہو سکتا ہے مگر ہمارا اللہ تو ایک ہے، مسلک الگ ہو سکتا ہے مگر قرآن تو ایک ہے، مسلک الگ ہو سکتا ہے مگر رسول تو ایک ہے۔
اور اس کو دیکھ کر اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. ہم ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سمجھائیے اپنے پیاروں کو. آپ کو سعودی عرب کی حکومت نے اپنا سب سے بڑا انعام دیا. آپ کو سب سے بڑا انعام دیا سعودی عرب نے. اور آپ کے ٹی وی چینل پر آپ کے جو لوگ بول رہے تھے کیا یہ تضاد کیوں ہے؟ اتنا بڑا انعام سعودی عرب نے آپ کو دیا مسٹر پرائم منسٹر, تو آپ سمجھاتے کیوں نہیں آپ کے چاہنے والوں کو؟ آپ کے لوگ مسٹر پرائم منسٹر مجھے اینٹی نیشنل کہتے ہیں. پھر بتائیے مسٹر پرائم منسٹر, جن لوگوں نے احسان جعفری کے جسم کے 20 ٹکڑے کیے وہ راشٹروادی تھے, وہ نیشنلسٹ تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بی جے پی کے لوگوں سے جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں, میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے تو بتاؤ, ہریانہ کی سرزمین پر رمضان میں روزے کی حالت میں 2 مسلم بچوں کے منہ میں گوبر ڈال کر شراب پلایا گیا, وہ راشٹروادی تھے یا تم راشٹروادی تھے؟ جھارکھنڈ میں 2 مسلمانوں کو جس میں 13 سال کا بچہ تھا مار مار کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا جنگل میں, کیا وہ راشٹروادی تھے یا تم راشٹروادی تھے؟ اخلاق کو مار مار کر اس کی ضعیف ماں کے سامنے مار کر شہید کر دیا گیا, وہ راشٹروادی تھے یا آپ راشٹروادی تھے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار واپس لینا وہ راشٹروادی اسٹیپ ہے. کتنے باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, تم میرے دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتے. مگر یاد رکھو عزیز دوستوں, ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ہیں. ہم ڈریں گے نہیں ان لوگوں سے, بلکہ ہم اور جمہوری انداز میں ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے. ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ بات ہوئی کہ پاکستان نعرے مارتے آر ایس ایس کے لوگ. میرا مشورہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میرے اکبر کی عمر 12-13 سال کی ہوتی تو ہمارے گھر کے سامنے سے یہ لوگ چوروں کی طرح ایک 15-20 ٹھہرتے, 1 منٹ ٹھہرتے تھے خالی, اور کھڑے ہو کے نعرہ مارتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان. اور جب اندر سے کوئی پکارتا کون ہے رے, وہ تو بھاگتے تھے. ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ جن کو جانا تھا چلے گئے. ہندوستان ہمارا ملک ہے, ہم نے اس ملک کو اپنا مانا ہے اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے. ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ دو. آپ پہلے اپنے گھر میں جا کے دیکھو, میلاد کی محفل ہوئی تو سوسائڈ بامر, علماء کا جلسہ ہوا تو بم بلاسٹ. ارے آپ کے پاس کیا کیا نہیں ہو رہا, مگر آپ کو ہندوستان کی فکر پڑ رہی ہے. شریف صاحب شریف بن جاؤ, شریف صاحب شریف بن جاؤ, شرافت دکھاؤ. ہمارے ملک پر نظر اٹھا کر مت دیکھو. اور لشکر طیبہ کا حافظ سعید بات کریں کہ آپ دنیا میں جو دہشت گرد مارا جاتا ہے نماز جنازہ پڑھتے وہاں پہ. حافظ سعید, میں تم سے پوچھ رہا ہوں, جب مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر سوسائڈ بامبر نے 4 مسلمانوں کو شہید کیا, کیا تم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی پاکستان میں؟ کیوں نہیں پڑھی حافظ سعید؟ اس لیے کہ تم تکفیری ہو. تم تکفیری حافظ سعید, تمہاری سوچ تکفیری ہے. تمہارا وجود اس دنیا کے لیے بوجھ ہے. اور ایسے لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے, انشاءاللہ تعالی ہوگا. پاکستان ہمارے طرف مت دیکھو. آپ کے بازو میں افغانستان میں بہت بگلی بھوسے پڑ رہے, آپ وہاں دیکھو. آپ بات کرے کی بولتے ارے ہم بہت طاقتور ہیں. الحمدللہ ہم بہت طاقتور ہیں. یہاں پر ہمارے جید علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہمارے دلوں میں ہمت, حوصلہ اور اسلام کی عظمت پیدا کرنے کے لیے.
ہم اپنا مقابلہ کر سکتے ہیں، جمہوری دائرے میں رہ کر ہم کرتے آ رہے ہیں، آپ کو ہماری فکر مت کرو۔ مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے بھی بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ کی حکومت کشمیر میں؟ کیا پالیسی آپ کے پاس کشمیر کی؟ آپ محبوبہ مفتی کے ساتھ الائنس میں، اور وہاں پر اب تک قریب 40 کے قریب لوگ مارے گئے مسٹر پرائم منسٹر۔ آپ کی حکومت ہے۔ ایک ٹی وی والوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا وہ برہان وانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا تم میری رائے سنتے ریکارڈ کرو، بولا دکھانا تم میری بات کو۔ ہم ریکارڈ بند کر کے بولا کیا بولنے والے تھا پہلے تو بولو۔ میں بولا کیوں؟ نہیں بولوں گا، تم لائیو دکھانا یا ریکارڈ کر کے دکھانا، میرے کو وعدہ کرو۔ بولا نکو صاحب آپ کچھ بولیں گے؟ مطلب بول تو میرے کو اعتراض نہیں ہے، تم چلاؤ۔ آپ کو معلوم کہ محبوبہ مفتی کی پارٹی کا ایم پی مظفر بیگ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو دہشت گرد نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ تم میرے خلاف اینٹی نیشنل کا مقدمہ لگاتے، میں چیلنج کر رہا ہوں تم کو۔ مظفر بیگ کے بیان پر کیا تم سانپ سونگھ گئے؟ گلاب جامن تمہارے منہ میں پڑ گیا کیونکہ تم محبوبہ مفتی کے ساتھ ہو، مگر جو کشمیر میں ہو رہا ہے مسٹر پرائم منسٹر، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم تو کشمیریوں کا یقیناً ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے کشمیر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے، مگر کیا کشمیری ہندوستان کا ٹوٹ حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم کشمیریوں سے محبت نہیں کریں گے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہریانہ میں جاٹوں نے احتجاج کیا، اور جب جاٹوں نے احتجاج کیا تو ہریانہ میں پولیس کا ایک ڈپو تھا جہاں پر ہتھیار رکھے ہوئے تھے، ہتھیار، وہ پورا ہتھیار لے کے بھاگ گئے دولے بھائی پورے۔ ایک گولی نہیں چلا وہاں پر، بڑے بڑے گاڑیوں کے شو روموں کو جلا دیا، ایک گولی نہیں چلائے وہاں پر۔ پیلیٹ کے گولیاں آپ چلا رہے ہیں، یہ ڈفرنس کیوں؟ پھر ڈفرنس کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے یہ۔ اور ہم ہندوستان کی ہماری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے ملک کے تمام آئی اسپیشلسٹ کو جمع کیا جائے اور ان کو کشمیر کو بھیجا کر جن کی آنکھوں پر گولیاں پڑی ہیں وہاں پر ڈاکٹر جا کر ان کا علاج کریں۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کشمیری سیپریٹسٹ اور ملیٹنٹ کے خلاف جائے، ہم چاہتے ہیں کشمیری ہمارے پیچھے آئے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لو آپ۔ کیوں نہیں آپ بات چیت کرتے؟ آپ کا ایجنڈا آف الائنس میں بات آپ نے کہی ہے، کیوں نہیں آپ اس کو عمل آوری کرتے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اب کچھ ریاکٹ کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنی پارٹی جو پاور شیئر کر رہے ہیں ایجنڈا آف الائنس کے اوپر ان کو بات کرنا پڑے گا۔ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کشمیری بھی ہمارے دل اور جگر کا حصہ ہے، کشمیری ہم سے دور نہیں ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ ہم دہشت گردی کی نہ کشمیر میں تائید کرتے، نہ دنیا میں کرتے، نہ کہیں پر کرتے، مگر ملک کو ایک ہو کر ان کشمیریوں کے زخم کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے پولیس والوں پر، وہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ پوری طریقے سے آپ بولیں گے وابستہ ہے، لوگ کیا بول رہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ مزاج ہم کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کو انہیں برا، انہیں برا، انہیں برا، انہیں برا۔ میرے بھائی، اگر سب کو ہم برا بولیں گے تو اچھا کون بچے گا؟ کون اچھا بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے،
حضرت خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خوات ابن جابر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسا محبت سے مخاطب ہو کر بولتے کہ ابو عبداللہ کیا کر رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر. ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے, ادب رسول کا لحاظ ہوتا ہے اور ڈر کر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنا چاہتے تھے. اس کیا جواب دے سمجھ میں نہیں آتا تو بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی تھی, میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہاں دیکھے میری اونٹنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پھر ملاقات ہوتی مسجد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو عبداللہ تمہاری اونٹ مل گئی؟ وہ نہیں ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ نماز مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے, تو وہ کیا کرتے اپنی نماز کو لمبی کر لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو آ کے بیٹھ جاتے اور بازو آ کر بیٹھ کر ان سے کہتے ہیں ابو عبداللہ تم نماز اپنی لمبی پڑھو, مگر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اونٹنی تم کو ملی یا نہیں ملی. وہ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے, میں نے آپ کے سامنے غلط کہا. اس دن میں عورتوں سے بیٹھ کر بات کر رہا تھا, اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کو, اگر ہم ہوتے وہاں پر تو ایک کھینچ کے مارتے اس کو. جھوٹ بولا تو عورتوں سے بات کر رہا تھا, ناک کٹا دیا میری بولتے, جوتے مارتے تھے اس یا اس کو گالی گلوچ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے. یہ حدیث شریف ہم کو کیا بتا رہی ہے کہ اگر ایک دوسرے کو برا غلط سلط مت بولو, محبت سے بلاؤ, رحم کرو. تم دنیا والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آقا نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا. اور یہ دہشت گردوں رحم کرنا نہیں جانتے, ظلم کرنا جانتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو. بہت ہو چکا ہے ایک دوسرے کو انگلی اٹھانا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو کرنا ہے, اور وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں خیر کا کام ہونا چاہیے. اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیے, اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اتحاد کو توڑا جائے, یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم کو خانوں میں بانٹ دیا جائے. نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بہت فتنہ دنیا میں پھیل چکا ہے. فرانس میں کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں. فرانس میں ایک مقام پر ایک ٹرک میں ایک شخص نے ٹرک لے جا کر 80 لوگوں کو رون دیا, ان کو ہلاک کر دیا, اور وہ داعش کا آدمی تھا. آپ کو معلوم اس نے سب سے پہلے کس کو مارا؟ سب سے پہلے اس نے ایک مسلم عورت کو مارا جو برقعے میں سامنے کھڑی تھی, اور اس نے پہلے اپنی لاری اس کے اوپر سے چلا دی. یہ ایسے لوگ ہیں, ان سے ہوشیار رہیے. نوجوانوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر داعش کو مت دیکھو. یہ معلوم ہو رہا ہو تمام ایجنسیز کو, اور یہ شک کرنا شروع کر دیتے جیسا تم انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر دیکھتے. دیکھنا اگر ہے تو آ کر قرآن کو دیکھو, پڑھو قرآن کو, علماؤں سے دین کو سیکھو. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, مجھے صبح میں ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے. نوجوانوں سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ برائے